زندہ حالت میں غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہی طریقہ ہے۔ اب چونکہ یہ آخر میں اختتام پہ ہوتا ہے، میت کو اٹھا کے اس کو کفن دینا ہوتا ہے، کفنانا ہوتا ہے۔ تو کفن کے لیے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کے لیے 2 چادریں ہیں، اور عورت ہے تو اس کے لیے 3 چادر استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ ایک ہی چادر میں بھی دفن کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اسے کفن دینے کے لیے جب صحابہ نے کفنانے کی کوشش کی تو ایک ہی چادر ملی، اور وہ چادر بھی بالکل چھوٹی تھی، سمجھ لو کہ ہمارے رومال کی جتنا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ استاذ تھے، معلم تھے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، کفن نہیں ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چادر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے ڈھانپنے کے لیے ایسے کرو، اس کا چہرے کو ڈھانپ دو، اور اگر پاؤں اس کے جو ہے نا ویسے ننگے ہیں تو اس پہ ایک گھاس ہے اصغر کے نام سے، فرمایا کہ اسے کاٹ کے اس کے پاؤں کو جو ہے نا ڈھانپ دو۔ تو اب الحمدللہ ہمارے پاس تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے غسل دے دیے بھائی کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ 2 چادریں ہیں، 2 چادریں لی، اور جیسا کہ اب یہ بھائی تو لیٹ گیا، یہاں سے سب سے پہلے نیچے جو ہے نا وہ پٹی کمر سے بندھنے کے لیے، اس کے نیچے مٹی اب پٹی لگا دی، اور پھر اس کے بعد تینوں طرف، یعنی بڑا سا جو ہے نا ٹیبل جیسے، یہ تو چھوٹا ہے، اب ہم نے یہ پٹی لگا لی، ٹھیک ہے نا۔ اس پٹی سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا میت کو آخر میں باندھنا ہوتا ہے، تاکہ جو ہے نا یہ جو کفن ہے یہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو جائے، تاکہ وہ اس کا جسم جو ہے نا کھل نہ جائے، نظر نہ آ جائے۔ تو اب جو ہے نا اس کے ہاتھ بالکل برابر ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے، ہاں اچھا، یہ 2 پٹیوں کے بعد جو ہے قمیص ہوتی ہے، قمیص جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے اندر جو ہے اس کو قمیص ویسا ہی بناتے ہیں جیسے ہم نے پہنا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ جو نظر آپ کو آ رہا ہے یہی قمیص ہے، یہی طریقہ ہے۔ اس کو قمیص پہنا دی، قمیص پہنانے کے بعد جو ہے اس کو سطر کدھر ہے، سطر کو نکالو لو۔ اب یہ ہم نے دھو کے رکھ دیا، اب اس پہ دیکھو یہ کپڑا ہے، کیا ہے، جیسے شیخ صاحب پہلے بتاتے تھے کہ جو بتایا ہے کہ جس طرح ہم زندہ حالت میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، پردے کو، عورت کو نہیں دیکھ سکتے، تو اسی حالت میں ہم میت کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب چونکہ اس کو پکڑے، ایسے پکڑے، یہ ہم نے کھینچ لیا نیچے سے، کیا کر لیا، وہ جو کپڑا ہم نے ڈھانپا ہوا تو اس کا جو سطر ڈھانپا تھا وہ ہم نے کر کے اس کو ہٹا دیا۔ اب اس کو اسی طرح قمیص کے اوپر بچھا دیے۔ قمیص بچھانے کے بعد کیا ہے، 2 چادریں ہیں۔ اب یہ چادریں جو ہے نا اس کو یہاں سے ایک دائیں طرف کدھر ہے، ہاں اس کو دائیں طرف سے ایسے لیا، اور پھر دوسری طرف سے وہی چادر، اس کا دوسرا حصہ، اس کو لے کے ویسے اس کے اوپر لپیٹ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے نا پھر دوسری چادر ہم نے لے لی، یہ لپیٹ لیا، چادر میں لپیٹ لیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے جو پٹی ہے اس پٹی کو لیا اور اس کو گٹھان دے دیا۔ اسی طرح پھر یہ سر پہ جو ہے نا یہاں پہ اس کو گٹھان دینے، اور لوگ جو ہے نا بعض پگڑی باندھتے ہیں، بعض یہ کرتے ہیں، وہ کوئی بھی جو ہے نا شریعت میں ثابت نہیں۔ یہی طریقہ ہے، یہاں سے سر کی طرف سے باندھ دیا اور پھر پاؤں کی طرف سے اس کو گٹھان دے دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر کوئی صاف کپڑا اس کو چھپا دیا۔ اب کوئی بھائی اگر دیکھنے چاہتے ہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر دیکھ بھی لی ہے تو اس کے بعد اس کا چہرہ ڈھانپ کے اس کو لے کے جاتے ہیں قبر کی طرف۔ اب غسل تو آپ نے دیکھ لیا نا، یہ کفن کا طریقہ یہی طریقہ ہے، اس میں کوئی اور زیادہ سبق ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا زیادہ آدمی بتائیں۔ اگر خوشبو ہے تو خوشبو لگا لو، کیونکہ خوشبو سنت طریقہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جانا ہے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، یہ لگ گیا، ٹھیک ہے، غسل دیتے وقت ہاں شامل ہو۔ اچھا یہ ہم کرا رہے ہیں نا مختصر، تو کسی دن ایسا دن رکھیں گے ہم تو انشاءاللہ اس میں ایک تفصیل سے سمجھائیں، تفصیل سے انشاءاللہ، یہ تاکہ ہم شیخ صاحب نے نکاح پڑھانا تھا وہ چلے گئے،
تو انشاءاللہ پھر باقی ساتھی بہت سارے پیچھے ہیں، شکیل بھائی مجھے بار بار یہی کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ مفصل طریقے سے نا اس میں صرف درس نہیں ہوگا، صرف ڈائریکٹ کلاس کرائیں گے. ہاں ڈائریکٹ انشاءاللہ. صحیح ہے نا، اس میں یہ سیکھیں گے پہلے غسل کا طریقہ بھی اسی طرح سکھائیں گے. تو شیخ صاحب تو ایسے سرسری سے بتا کر چلے گئے کہ جلدی میں دے، اور تو نکاح اسی طرح ایک جگہ پہ بھائی نکاح کو پڑھانے جا رہے بتا کر پہلے غسل اس کو دینا سکھائیں گے کہ کس طرح سے غسل دیا جاتا ہے اور اس کے کپڑے کس طرح سے اتاریں گے، یہ بھی سکھائیں گے. اور وہ بھی اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ یہ کفن کا نا مکمل پراپرلی طریقہ کہ کفن کے اندر کتنے کپڑے ہوتے ہیں، کتنی چادریں ہوتی ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، غسل دینے والے کے حوالے سے بھی اور اس طرح. اور اس کو کفن کو بنانے کا آپ کے سامنے کاٹ کے بھی دکھایا جائے گا، کٹنگ کر کے بھی کٹنگ دکھائیں بھی گے. انشاءاللہ. اور باقی انشاءاللہ یہ جو ہے نا کفن، یہ شکیل بھائی کے گھر پہ ہم پوائنٹ بنائیں گے. محلے میں کہیں بھی ایسا فوت کی ہو جائے کسی گھر میں بھی، تو انشاءاللہ شکیل بھائی کے گھر سے یہ بنا ہے ہمارا کفن. تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں یہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر فی سبیل اللہ ہم نے ایک سروس الحمدللہ شروع کی ہوئی ہے. اور تو تو یہ کہ ایک پوائنٹ آپ کے محلے میں شکیل بھائی کے گھر پہ بن جائے گا. کسی بھائی کو بھی کوئی کفن کی ضرورت ہو، آدھی رات کو بھی بھائی کا دروازہ بجائیں، ان کو کہیں کہ بھائی محلے میں فوت کی ہو گئی ہے، تو اس طرح سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آنے والے جمعے کو انشاءاللہ ادھر ہی میں نے بہترین سی اسی طرح کی کلاس ہے نا، آپ بھائی دیگر بھائیوں کو بھی دعوت دیں اور یہ سیکھیں. بھائی دیکھو مرنا سب نہیں ہے، شیخ صاحب جو درس دے گئے سب نہیں مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اگر میرا والد محترم فوت ہوتا ہے نا، مجھ سے اچھا کوئی غسل نہیں دے سکے گا دنیا میں، چاہے میں جو مرضی جتنا مرضی بڑا عالم دین ہو. اگر میرے والد محترم فوت ہوتے ہیں نا، مجھ سے اچھا کوئی کفن نہیں پہنا سکتا. اور یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی مولوی آگے غسل دے گا، نہیں، یہ سیکھنے کی چیزیں سیکھو. تو انشاءاللہ یہ سب بھائیوں کو آئے گا اور انشاءاللہ سکھائیں گے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے شکیل بھائی، آنے والے جمعے کو انشاءاللہ ہم نے صرف کلاس کرانی ہے، درس نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی دیکھو نا بہت سے ایسے ہمارے علاقے میں ہوتا ہے میرے جنسی، اب کسی کو غسل دینا نہیں آتا وہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. یار ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہاں ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سیکھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس بھائی کا غسل جو ہے نا اسے دیں، اور اس میں بہت